اگر وہ کم عمر لڑکی دریا پار کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے یہ کیا، میری دھوتی تھوڑی لمبی ہے، یہ تو گیلی ہو جائے گی۔ ایمان پور نامی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی جس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کے والد نے کچھ گائیں پال رکھی تھیں۔ صبح سویرے اس کا باپ گایوں کا دودھ دوتا اور اسے پڑوسیوں کے گھر میں بیچ آتا۔ ایک دن قریبی ندی سے ایک کشتی والا جو کہ سارا کے والد کا دوست تھا ان کے گھر آیا۔ بات کرتے ہوئے اس نے بتایا، ایک بابا جی ندی کے پاس رہتے ہیں، انہیں صبح دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں اس بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ہم دودھ تو دیں گے، لیکن ہر روز دریا کیسے پار کریں گے؟ اس میں کیا بڑی بات ہے بھیا؟ ٹھیک ہے بھیا، جیسی تمہاری مرضی۔ سارا کے والد نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سارا اگلی صبح سویرے بابا جی کے لیے دودھ لے کر ملا کے پاس پہنچ گئی۔ ملا اسے دریا کے پار لے گیا۔ سارا دودھ لے کر بابا جی کے پاس چلی گئی۔ بابا جی بہت خوش ہوئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم میرے لیے اس وقت دودھ لائی ہو؟ ہاں بابا جی، لے آئی ہوں۔ دیکھو بیٹی، کبھی دیر مت کرنا، ہمیشہ صحیح وقت پر آنا۔ دودھ دیر سے آیا تو میری ساری صبح برباد ہو جائے گی۔ میں دیر نہیں کروں گی بابا جی، میں صحیح وقت پر آؤں گی۔ اور اس طرح پھر وہ ہر روز صبح سویرے سارا ملا کی کشتی میں دودھ کے ساتھ دریا کو پار کرتی اور بابا جی کو دیتی، اور وہ ہمیشہ وقت پر بابا جی کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا، اس لیے اس نے اپنی کشتی تھوڑی دیر سے کھولنا شروع کی۔ سارا دریا پر کھڑی اس کا انتظار کرتی۔ بابا جی ناراض ہو گئے کیونکہ دودھ دیر سے پہنچ رہا تھا۔ اس نے سارا سے کہا، یہ اس طرح نہیں چلے گا، آپ کو وقت پر دودھ لانا ہوگا۔ پھر سارا نے ملا کو جلدی سے اٹھنے کو کہا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اگلے دن بابا جی غصے سے چلایا، آج بھی تم نے دیر کر دی۔ وہ بابا، میں خاموش گستاخ! سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بابا جی نے اسے ڈانٹا۔ وہ اداس ہو کر گھر آئی۔ اگلے دن سارا کشتی سے دریا پار کر کے دودھ کے پیسے لینے بابا جی کے پاس پہنچ گئی۔ اس دن بابا جی کے گھر بہت سے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ وہ برآمدے میں بیٹھے تھے اور بابا جی ان کو کوئی مذہبی کتاب پڑھا رہے تھے۔ سنو، پیدائش سے موت تک زندگی کا یہ چکر اتنا ہی مشکل ہے جتنا سمندر کو عبور کرنا۔ لیکن ڈرو مت، تم اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو آسانی سے پار کر سکتے ہو۔ بس اسی وقت سارا بابا جی کے گھر پہنچی تھی۔ اس نے سن لیا تھا کہ بابا جی سمندر پار کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر اگلے دن وہ ندی کی گھاٹ پر کشتی والے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ دیر ہونے کا سوچ کر وہ رو پڑی۔ آج پھر ملا نہیں آیا، اب دریا کیسے پار کروں؟ بابا جی میرے سے غصہ ہوں گے۔ اتنے میں اچانک اسے بابا جی سے سنے گئے الفاظ یاد آ گئے۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب میری مدد کر، میں مشکل میں ہوں، میں اس دریا کو پار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دریا کے پانی پر پاؤں رکھ دیا اور پھر وہ ایسے دوڑنے لگی جیسے زمین پر بھاگ رہی ہو۔ وہ سارے راستے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتی گئی اور دریا پار کر کے بابا جی کے گھر پہنچ گئی۔ بابا جی اس پر مسکرائے اور بولے، آج تم صحیح وقت پر آئی ہو، کیا ملا آج جلدی جاگ گیا؟ نہیں بابا جی، ملا نے آج بھی تاخیر کی، لیکن میں نے ان کا انتظار نہیں کیا۔ یہ سن کر بابا جی بہت حیران ہوئے۔ بابا نے کہا، تم ملاح کے لیے نہیں رکی تو پھر کیسے آئی؟ میں آپ کے دکھائے ہوئے راستے سے آئی ہوں بابا جی۔ ہر روز مجھے ڈانٹنے کے بجائے آپ نے مجھے یہ راستہ پہلے سے کیوں نہیں بتایا بابا جی؟ بابا جی کچھ نہ سمجھ سکے۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ بابا جی، جب آپ کل لوگوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر سمندر کو پار کرے تو یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر آج میں نے اللہ کے نام سے دریا پار کیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے بغیر کشتی کے دریا پار کیا؟ سارا نے خوشی سے کہا، ہاں بابا جی، یہ بہت آسان کام ہے۔ اب میں آپ کو روزانہ وقت پر دودھ دوں گی۔ سارا کی بات سن کر بابا جی سوچنے لگے کہ اس کی بات پر یقین کریں یا نہ کریں۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو مجھے بھی دریا کے کنارے لے چلو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم نے دریا کیسے پار کیا۔ وہ سارا کے ساتھ ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ اس نے خود ساحل پر کھڑے ہو کر سارا سے کہا، جاؤ بیٹی، تم اپنے گھر جاؤ۔ بابا جی آپ بھی آ جائیں، میں آپ کو والد سے ملوانا چاہتی ہوں۔ نہیں، تم جاؤ۔ بابا جی نے اسے سمجھایا، لیکن انہوں نے ساتھ آنے کو کہا۔ لیکن جب بابا جی نے اسے راضی کیا اور گھر جانے کو کہا تو وہ مان گئی۔ اس نے دوبارہ اللہ کا نام لیا اور اللہ پر پختہ یقین رکھ کر ندی پر چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر بابا جی حیران رہ گئے۔ جب سارا نظروں سے اوجھل ہوئی تو بابا نے سوچا کہ اگر وہ کم عمر لڑکی دریا پار کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوچ کر بابا جی اللہ کا نام لیتے ہوئے ندی کے پانی میں قدم رکھنے ہی والے تھے کہ انہیں یاد آیا کہ ارے یہ کیا، میری دھوتی تھوڑی لمبی ہے، یہ تو گیلی ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی بابا جی نے اپنی دھوتی سنبھالی اور اللہ کا نام لیا اور دریا میں قدم رکھا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ بابا جی دریا پر پاؤں رکھتے ہی ایک ہی جھٹکے کے ساتھ دریا میں گر گئے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آئی، بابا جی میرے عزیز، یہ خیر یقینی کا نتیجہ ہے۔ ویسے بھی آپ کے ذہن میں آپ کو اپنی دھوتی کی زیادہ فکر تھی اور اللہ پر یقین کم تھا۔ یہ سن کر بابا جی کا سر جھک گیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ خدا پہلے ہی اس کا امتحان لے چکا تھا۔